امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فقہ میں اختلاف رکھتے تھے. امام شافعی رفع الیدین کے قائل تھے, امام اعظم حنیفہ کہتے تھے کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا ہے اور حضور علیہ السلام کا آخری عمر کا عمل ناسخ ہے پہلی عمر کے عمل کا, تو لہٰذا یہ درست نہیں. رفع یدین کرنے کی حدیثیں بھی موجود ہیں اور نہ کرنے کی بھی حدیثیں موجود ہیں, اور یہ محدثین کا قاعدہ ہے کہ جو حدیث بعد میں لکھیں گے اشارہ ہوتا ہے کہ پہلا حکم ختم ہو گیا. تو امام ترمذی نے جہاں رفع یدین کا باب باندھا ہے اس کے فوراً بعد باب باندھا ہے رفع یدین نہ کرنے کا, اور حدیث پیش کی عبداللہ بن مسعود کی. تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ پہلے باب, آپ دنیا کی کسی حدیث میں ہمیں دکھا دیں کہ رفع یدین نہ کرنے کا باب پہلے ہو اور کرنے کا بعد میں ہو. جب نہ کرنے والا بعد میں وہی آخری بات ہے. اب جیسے حضور پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھتے تھے, لیکن بعد میں حکم آ گیا کہ کعبہ آپ کا یہ ہے, تو پہلا حکم ختم ہو گیا. انشاءاللہ رفع یدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے, نہ کرنے والے بھی جائیں گے, اگر کبائر سے اجتناب ہے, محرمات سے اجتناب ہے. عبداللہ بن عمر رفع یدین کرتے تھے. رفع الیدین نہ کرنے کا ثبوت بیان کرتے ہیں ابن مسعود کی روایت غیر مقلد ضعیف کہتے ہیں. رفع یدین صحیح ہے تو ہم عید اور وطر میں کیوں کرتے ہیں؟ تو جو صحیح ہے وہ ہم کرتے ہیں, جو ہمارے نزدیک ٹھیک نہیں ہے اسے ہم نہیں کرتے. یہ تو ہماری دلیل ہے کہ جسے ہم نے ٹھیک سمجھا اسے ہم نے کیا, جسے نہیں سمجھا حضور نے چھوڑا ہم نے بھی چھوڑ دیا. نمبر 1. نمبر 2, رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رفع الیدین کیا ہے یا جو چھوڑا ہے, وطر کے رفع الیدین اور عیدین کے رفع الیدین کے خلاف حدیث نہیں ہے. باقی نماز عام والی اس کی دوسری سائیڈ کی روایتیں موجود ہیں. صحیح بخاری جلد اول کتاب الاذان باب التشہد, حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں, فرماتے ہیں انا احفظکم لصلاۃ رسول اللہ, میں حضور کی نماز کا حافظ ہوں. یہ وہ صحابی کہتے ہیں, اور انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی ہے. شروع میں رفع یدین کیا جو آپ اور ہم نیت کا کرتے ہیں, پھر سلام تک نہیں کیا. یہ صحیح بخاری کی روایت, اس پر کوئی اعتراض کر کے دکھاؤ. ایسی باتیں کرتے ہیں خواہ مخواہ سے. رفع یدین کے بارے میں پوچھا ہے کہ کیا حکم شرع ہے. رفع یدین کا مطلب ویسے رفع یدین دونوں ہاتھوں کو اٹھانا, تو یہ صرف ہمارے فقہ حنفی میں جب تکبیر تحریمہ ہوتی ہے پہلے جو تکبیر لگاتے ہیں اس میں کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں, یا دعائے قنوت پڑھنے کے لیے تکبیر لگائی جاتی ہے, یا جو مطلب عیدین کی نمازیں ہیں اس میں تکبیریں ہوتی ہیں تو رفع یدین کرتے ہیں. باقی یہ حدیثیں ضرور ثابت ہیں کہ ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین فرماتے رہے ہیں, یعنی جیسے قیام کے بعد رکوع میں گئے, رکوع سے اٹھے تو پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے, پھر آپ سجدے کے اندر گئے ہیں. تو جیسے امام شافعی کے پیروکار ایسا ہی کرتے ہیں, لیکن ہمارے احناف کے نزدیک یہ حدیثیں منسوخ ہو چکی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمر مبارکہ کے اعمال اختیار کرتے ہیں, اور ان کی روایات سے ثابت ہے کہ سرکار نے آخری عمر میں رفع یدین کو ترک کر دیا تھا. نماز میں رفع الیدین بھی ہے. بہت سے لوگوں کو رفع الیدین بولنا بھی نہیں آتا ہے. عربی زبان میں جب آپ کہیں گے رفع الیدین ورفعنا لک ذکر, رفع اٹھانا, ید ہاتھ, یدان دونوں ہاتھ, رفع الیدین دونوں ہاتھوں کا اٹھانا. تو دونوں ہاتھ اٹھانا نماز میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ رفع الیدین. تو یہ کہاں کہاں ہیں, کیا دلیل ہے اس کی, آئیے دیکھتے ہیں. نافع تابعی ہیں, نافع ان کا نام ہے, کہتے ہیں ان ابن عمر کان اذا دخل فی الصلاۃ کبر ورفع یدیہ. جب عبداللہ ابن عمر, حضرت عمر کے بیٹے صحابی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی, جب نماز میں داخل ہوتے تو کبر ورفع یدیہ, تکبیر کہتے اور دونوں ہاتھ اٹھاتے, تکبیر کہتے, اللہ اکبر کہتے اور دونوں ہاتھ اٹھاتے. واذا رکع رفع یدیہ, جب رکوع کرتے تب بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے. معلوم ہے پہلی بار بھی اٹھاتے تھے, اور جب رکوع کے لیے جاتے تھے صحابی پھر دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے. وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ, جب رکوع سے اٹھتے سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہتے تب بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے. وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ, جب دو رکعتوں سے یعنی التحیات سے اٹھتے تب بھی کیا کرتے؟ رفع الیدین کرتے. وَرَفَعَ ذَلِكَ ابن عمر إِلَى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابن عمر نے یہ عمل جو خود کرتے تھے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ نماز میں رفع الیدین کرنا پہلی تکبیر پہ ہے, رکوع کے وقت ہے, رکوع سے اٹھ کے ہے, اور التحیات سے اٹھ کے ہے. تو ان مقامات پر دونوں ہاتھ اٹھانے چاہیے, کیونکہ عبداللہ ابن عمر ایسا کرتے تھے اور انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. کن کتابوں میں یہ؟ صحیح البخاری میں یہ حدیث موجود ہے. بخاری حدیث کی سب سے معتبر کتاب ہے. قرآن کے بعد اگر کوئی بھروسے کی کتاب ہے تو کون سی ہے؟ صحیح بخاری. وہ اس کتاب میں یہ حدیث موجود ہے. دیکھتے ہیں کس دوست کے ساتھ ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کون صاحب کہاں سے؟ نوابشاہ سے جی. نوابشاہ سے کون صاحب؟ محمد ہاشم جی. ہاشم صاحب سوال کیجئے گا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بتوں کی پوجا کی جاتی تھی اور رفع دین کرتے تھے, تو ابھی تک یہ رفع دین کا سلسلہ جو جاری ہے, تو مسلک اہل حدیث کی نگاہ میں یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی تشریح کریں. جی. یاد ہے بھائی صاحب نے سوال کیا کہ رفع یدین کرنا چاہیے کہ نہیں, اینڈ دیر از اے مسکنسپشن کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رفع یدین اس لیے کیا جاتا تھا
کیونکہ لوگ جب نماز پڑھنے آتے تھے تو ان کے بغل میں بت رکھتے تھے تو بت کو گرانے کے رفعتین کیا جاتا تھا. یہ کدھر بھی حدیث میں نہیں لکھا ہوا ہے, کوئی بھی صحیح حدیث میں لکھا ہوا ہے. اگر مان لو یہ بات صحیح بھی ہے کہ لوگ بت پکڑ کے لے کے آتے تھے تو اسی لیے رفعتین کرنا چاہیے, تو ہر فرقے کے لوگ جب نماز پڑھتے شروع میں جب اللہ اکبر کرتے ہیں تو ہاتھ تو کان تک اٹھاتے ہی ہے, تو جب ہاتھ کان تک اٹھاتے ہیں when they raise the hand تو بت آٹومیٹک گر جاتے, تو پھر سے رفعتین کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو یہ کہنا کہ people used to do رفعتین because they were idols in the armpit is totally wrong. It's not mentioned in the hadith. The reason why Muslims should do رفعتین, it is because mentioned in the Sahih hadith of Sahih Bukhari in volume number 1 in the book of Salah. The Prophet whenever he offered Salah, when he prayed, he did رفعتین. So based on this Sahih hadith, every Muslim when they offer Salah, they are supposed to do رفعتین. جی بہت شکریہ آپ کی کال کا. اور نواب شاہ سے جرمنی. رفع الیدین کے بغیر نماز قبول ہوگی؟ اللہ کو پتہ ہے جی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں پہلا رفع الیدین بھی چھوڑ دیا جائے تو نماز قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ انفیوں سے جا کے پوچھیں گے اگر کوئی پہلا رفع الیدین کرتا ہے نہیں کرتا نماز قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی, تو وہ کہیں گے نہیں وہ سنت ہے. تو بھئی باقی والے بھی سنت ہے. نماز کی قبولیت کا تعلق وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. ہم جنرل یہ بتائیں گے کہ اس کی نماز رسول اللہ والی نماز نہیں ہے بس. حذیفہ ابن یمان کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے نا, انہوں نے ایک شخص کو دیکھا وہ نماز کے رکوع اور سجدے صحیح نہیں کر رہا تھا, تو انہوں نے کہا تو اگر اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ نہیں مرے گا, تو اس طریقے پہ نہیں مرے گا جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے کر بھیجا تھا. تو میں بھی وہی جواب دوں گا کہ جو بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتا ہے, رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین نہیں کرتا, وہ اس طریقے پہ نماز پڑھتا ہوا نہیں مرے گا جو اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کو دیا اور بخاری مسلم کے ذریعے صحیح حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچا.